الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم۔ قابل صد احترام محترم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی گفتگو ایک بہت ہی سادہ سے عنوان کے تحت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ڈسپلن کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ کچھ لفظ ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم چونکہ ان کا ایک خاص زبان میں معنی آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے کثرت استعمال کی وجہ سے۔ اگر ڈسپلن کا اردو ترجمہ کیا جائے تو نظم و ضبط، لیکن نظم و ضبط سے ہمیں بات اتنی کلیئر نہیں ہوتی جتنا کہ اس کے انگلش ورڈ سے ہوتی، کیونکہ زیادہ تر ہم یہ یوز کرتے ہیں، اسی لیے میں نے اسی ورڈ کو استعمال کیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی تھی کہ اگر میں لفظ تشہیر بولوں تو شاید آپ کے ذہنوں میں اس طرح کھل کر مفہوم و معنی واضح نہ ہو، لیکن اگر اسی لفظ کو ایڈورٹائزمنٹ بولا جائے تو پھر بہت کھل کے معنی سمجھ آ جائے کہ اصل میں بات کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو چلیں ہم آسان الفاظ میں ہی گفتگو کریں تو ہم آج یہ دیکھیں گے کہ اسلام ہمیں کیا نظم و ضبط کی تلقین کرتا ہے، درس دیتا ہے، سکھاتا ہے ہمیں نظم و ضبط، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ہم اپنی زندگی کے روزمرہ کے معاملات میں نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ نظم و ضبط میں اگر ایک اور چیز مزید شامل کر لی جائے تو بات ذرا مزید آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، اور وہ ہے ادب و آداب کا خیال رکھنا۔ نظم و ضبط میں ہی قوانین کی پاسداری بھی آ جاتی ہے۔ ان باتوں کو بھی آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے، ادب و آداب کا خیال رکھنا، قوانین کا خیال رکھنا، شروط کا خیال رکھنا، شرائط کا خیال رکھنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ نظم و ضبط کو قائم رکھنے میں معاونین ثابت ہوتی ہیں۔ دیکھیے، اسلام نے ہر موقع پر، ہر عبادت میں، ہر جو بھی زندگی کا معاملہ ہم کرتے ہیں اس میں ہمیں اسلام نے ایک نظم و ضبط کا پابند ٹھہرایا ہے، ہمیں کھلا نہیں چھوڑ دیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جانا ہے، اسلام ہمیں یہ نظم سکھاتا ہے کہ آپ کو اس سے ملاقات کرنے کے لیے ایسے وقت کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے جس وقت انسان اپنے گھر میں سویا ہوا ہو۔ مثال کے طور پہ فجر کے بعد ایسا وقت نہیں ہے کہ آپ کسی کے گھر اس سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں۔ دوپہر کے وقت، ہمارے ہاں تو یہ رواج نہیں، عربوں میں یہ رواج ابھی بھی موجود ہے کہ وہ دوپہر کے وقت لازماً آرام کرتے ہیں، جسے قیلولہ کہا جاتا ہے۔ تو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دوپہر کے وقت جب انسان گرمی سے اپنی قمیضیں اتار کر سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان کے گھر ان سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر کسی سے ملاقات کرنی ہے، کسی کے گھر جا کے اس سے ملنا ہے، مہمان بن کے جانا ہے، عشاء کی نماز کے بعد اس کے گھر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ اس کے آرام کا وقت ہے۔ بتائیے، اسلام نے ہمیں نظم سکھایا یا نہیں سکھایا؟ اب ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ ہم اکثر اوقات اگر کسی کے گھر جاتے ہیں رات کو جاتے ہیں، عشاء کے بعد جاتے ہیں، نتیجتاً رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اگر اس کی بیچارے کی عادت جلدی سونے کی ہو بھی
تو ہم رات لیٹ اس کے گھر سے واپس آتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کی روٹین بھی خراب ہوتی ہے اور ہماری بھی خراب ہی ہے کہ ہماری فجر کی نماز بھی جاتی ہے. ہم اپنی زندگی میں نظم و ضبط کا، ڈسپلن کا بالکل خیال نہیں رکھتے. اسلام ہمیں یہ ڈسپلن سکھاتا ہے. یہ ایک مثال ہے. ہر چیز کو، ہر معاملے کو آپ کو ریتتے جائیں گے تو آپ کو یہ مثالیں جو ہے نظم و ضبط کی ملتی رہیں گی. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے اگر تم کسی سے اس کے گھر ملنے کے لیے جاتے ہو، تم نے ایک دفعہ دستک دی، اندر سے جواب نہیں آیا، تم نے دوسری دفعہ دستک دی، جواب نہیں آیا، تیسری دفعہ دستک دینے پر بھی اگر جواب نہیں آتا تو تمہیں چوتھی دفعہ دستک دینے کا حق نہیں ہے. تمہیں واپس آ جانا چاہیے. تمہیں واپس آ جانا چاہیے اور اس پر تمہیں بالکل ناراض نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ مصروف ہو سکتا ہے وہ نہ ملنا چاہتا ہو سکتا ہے وہ سویا ہوا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تمہیں اس پر بالکل ناراضگی کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں. اگر کسی کے گھر دستک دینی ہے تو تمہیں اس کے دروازے کے سامنے نہیں کھڑا ہونا چاہیے. دیکھیں کتنے آداب، کتنا نظم. اگر کسی کے گھر دستک دینی ہے تو اگر کوئی دروازہ کھولتا ہے تو تمہیں ایسی پوزیشن پہ نہیں ہونا چاہیے کہ دروازہ کھولنے سے تمہاری نظر غیر اختیاری طور پر اندر چلی جائے، صحن میں جائے، گھر میں جائے. نہیں، تمہیں دروازہ دستک دے کر دروازے سے تھوڑا ہٹ کر کھڑا ہونا چاہیے. یہ اسلام ہمیں نظم و ضبط سکھا رہا ہے. اسلام ہمیں تعلیم دے رہا ہے اگر تم ایک ہی پلیٹ میں بیٹھے ہوئے ہو یا تم ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے مل کر کھانا کھا رہے ہو تو کل مما یلیک. تو اسلام ہمیں یہ تلقین کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو اس کو یہ تلقین کی کہ اپنے برتن کے سامنے سے کھاؤ. اسلام ہمیں یہ تلقین کرتا ہے کہ کھانے کو طمع اور لالچ کے ساتھ نہ کھاؤ. اسلام ہمیں یہ تلقین کرتا ہے کہ بھوک رکھ کے کھاؤ. اسلام ہمیں یہ تلقین کرتا ہے اتنا اپنی پلیٹ میں ڈالو جتنا تم کھا سکتے ہو. اب یہ ساری باتیں ترتیب وار، میں تو صرف اشارے کر سکتا ہوں کیونکہ میرا ٹاپک جو ہے کھانے کے آداب نہیں، میرا ٹاپک گھر میں جا کر اذن لینے کا میرا ٹاپک نہیں. کسی بھی ایک ٹاپک پہ میں مستقل گفتگو نہیں کروں گا. تو میں تو ہر ٹاپک کے کچھ ادب و آداب آپ کو سکھا دوں گا. اب ان آداب کو دیکھ کر، اس نظم کو دیکھ کر آپ دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہے. یہ بات مشہور ہے نا، کسی سے چھپی ہوئی نہیں. شادی بیاہ کے موقع پر کس طرح ہم طمع اور لالچ اور حرص کے ساتھ کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے، حالانکہ بعد میں وہی کھانا بچا پڑا ہوا ہوتا ہے. وہی کھانا بعد میں بچا پڑا ہوا ہوتا ہے. نہ ہمارے پاس کوئی اتنی آگ لگی ہے کہ ہم نے آگے کہیں پر جا کر جو ہے وہ بجھانی ہے، اور نہ کوئی مصیبت آن پڑی ہے کہ ہم نے فٹافٹ کھانا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر نظم نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے، ہمارے اندر صبر نہیں رہا، اور کھانا کھلنے کا سنتے ہی دیکھتے ہی ایک دم جو ہے وہ سارے جھپٹ پڑیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دراصل ہم نے اپنی زندگی میں نظم و ضبط کو سیکھا ہی نہیں، اس طرف ہم نے توجہ ہی نہیں دی. جبکہ آپ جانتے ہیں ایک بچہ بھی جب سکول جاتا ہے اگر اس نے بوٹ بلیک شوز نہیں پہنے تو اس کو فائن ہوتا ہے. اگر اس کا یونیفارم نہیں ہے سکول والا تو اس کو سکول کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی. اگر ایون کہ اب تو رولز بہت سٹرکٹ ہو گئے ہیں سکولوں کے، ایون کہ اگر آپ کا بچہ، حالانکہ ابھی اس کی سٹڈی سٹارٹ نہیں ہوئی، لیکن اگر وہ اسمبلی میں حاضر نہیں ہوتا تو اس کو بعد والے پیریڈ پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی. کیوں؟ ڈسپلن کی خلاف ورزی، نظم و ضبط کی خلاف ورزی. آپ اپنے بچے کو ابتدا سے نظم و ضبط کے ساتھ سکول ضرور بھیجتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر موٹر سائیکل چلانا سکھاتے ہیں تو آپ اس کو یہ نہیں سکھاتے کہ بیٹا ون ویلنگ تمہاری موت ہے، بیٹا 40 سے اوپر اربن ایریا میں تم نے سپیڈ نہیں لے کے جانی، بیٹا اگر سگنل توڑو گے تو کوئی بڑا تیر نہیں مارو گے، کوئی فخر کی بات نہیں کرو گے کہ تم نے سگنل توڑ لیا، اگر ون وے کے خلاف جاؤ گے تو تم نے کوئی کمال نہیں کرنا.
آپ اپنے بیٹے کو, اپنے بچے کو گاڑی چلانا ضرور سکھاتے ہیں, مگر اس کو یہ نہیں بتاتے کہ موٹر وے پر 120 سے اوپر جانا کوئی تمہاری بہادری نہیں ہے. یہ نہیں بتاتے آپ اس کو. وہ بڑے فخر سے آ کر بتاتا ہے کہ میں نے پورا میٹر جو ہے وہ آخر تک آج موٹر وے پر چلا کر میں آیا ہوں, دیکھو میں نے کتنا کمال کیا ہے. یہ چھوٹی سی باتیں ہیں, لیکن یہ باتیں ہماری زندگی کے اندر ایسے مسائل اور ایسے حادثات لے آتی ہیں کہ جو انسان کو بعد میں غمگین بھی کرتے ہیں اور اس کے نقصان کا باعث بھی بنتے ہیں. اسلام ہمیں قطعاً یہ درس نہیں دیتا کہ نظم و ضبط کا بالکل خیال نہ رکھو اور اپنی مرضی سے زندگی گزارو اور جیسے مرضی چلو. نہیں, بالکل نہیں. جس ادارے میں کام کر رہے ہیں, جس جگہ پہ جا رہے ہیں, اس جگہ کے جو رولز ہیں ان کا خیال رکھنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. آپ مسجد میں آتے ہیں, اب آپ مسجد میں آ گئے ہیں, اب آپ کے اوپر مسجد کے قوانین لاگو ہو گئے ہیں. اب آپ کو اونچی آواز سے کہکا لگا کر ہنسنے کی اجازت نہیں, آپ کو مسجد میں تھوکنے کی اجازت نہیں ہے, آپ کو مسجد کے اندر کاروباری معاملات کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ مسجد کے رولز ہیں. آپ مسجد میں آئے ہیں, آگے لوگ بیٹھے ہیں, ان کے کندھوں کو پھیلانگ کر آگے آنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اگر آپ یہ ساروں میں سے کوئی کام بھی کرتے ہیں, آپ ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہیں. آپ نے نظم و ضبط کا خیال نہیں رکھا, آپ نے مسجد کے رولز جو شریعت نے ہمیں بتائے ہیں آپ نے ان کو توڑا ہے. اور ایک مسلمان وہ کسی بھی معاملے میں رولز کو نہیں توڑتا, چاہے وہ آپ کے روزمرہ کے معاملات میں یہ سگنل ہی کیوں نہ ہو, اور چاہے وہ آپ کی مسجد کے معاملات میں ایک نمازی کا نماز کی طرف آنا ہی کیوں نہ ہو. ہم اپنی زندگی میں اگر نظم و ضبط پیدا کر لیں, اپنے بچوں کو یہ بات سکھا دیں کہ بیٹا تمہاری زندگی ایک نظم کے مطابق ہونی چاہیے, ایک ترتیب کے مطابق ہونی چاہیے, تمہارا ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے, تمہارا ایک شیڈول ہونا چاہیے, اس کے مطابق تمہاری زندگی گزرے, تو آپ دیکھیں گے کہ زندگیوں کے اندر سکون پیدا ہو جائے گا. اس شیڈول کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا حال اب یہ ہے کہ آپ اپنے نوجوان کو کسی کو پوچھ کر دیکھ لیں, کسی کو پوچھ کر دیکھیں, اور اپنی زندگی کا حال بھی اگر اکثر لوگ مشاہدہ کر کے دیکھیں تو وہ یہ ہوگا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو قرآن مجید کو کھولے یا قرآن مجید کو پڑھے کتنا عرصہ ہو گیا ہے, اکثر کا جواب ہوگا رمضان میں پڑھا تھا, کچھ کا جواب ہوگا جمعہ کے دن پڑھا تھا, اور بہت خال خال آپ کو نظر آئیں گے. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا, خال خال اس امت میں مجھ کو نظر آتے ہیں وہ اشک سحرگاہی سے جو کرتے ہیں ظالم وضو. خال خال آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے جو اپنا یہ نظم آپ کو بتاتے ہوں کہ ہم نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی, اس کے بعد ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی, سورج نکلنے تک ہم نہیں سوئے, اور اس کے بعد آ کر ہم نے اپنے جو بھی معاملات تھے وہ کیے, یا اگر سونا بھی تھا تو ہم سوئے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری امت کے لیے اس کے دن کے اول حصہ میں یعنی صبح کے وقت میں برکت رکھ دی گئی ہے. ہماری اکثریت فجر کی نماز میں حاضر نہیں, اگر حاضر ہے تو فجر کی فوراً بعد سو جاتے ہیں. یاد رکھیے یہ بات, فجر کے فوراً بعد سونا, کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ممانعت ہے یا کوئی گناہ ہے, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ صحابہ اکرام اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی فجر کی نماز کے بعد سونے نہیں دیا کرتے تھے, کیونکہ اس وقت میں برکت ہے اور اس وقت کا سونا آپ کی زندگی میں بے برکتی پیدا کرے گا. اپنے دن کو 10 بجے سے سٹارٹ نہیں کرنا, 11 بجے سے سٹارٹ نہیں کرنا. کوئی بڑا کمال نہیں کرتے آپ کے 11 بجے سو کر اٹھتے ہیں اور بڑی فخر سے آج کل لوگ بتاتے ہیں میں 12 بجے ناشتہ کرتا ہوں. افسوس کی بات, اور فخر سے بتاتے, قسم سے لوگوں کو فخر ہے اس بات پر کہ ہم 12 بجے ناشتہ کرتے ہیں. ہمارے دن کا آغاز 12 بجے ہوتا ہے. یہ افسوس ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے دن کا آغاز 10 بجے یا 11 بجے یا 12 بجے ہوتا ہے. ایک مسلمان کے دن کا آغاز فجر کی نماز سے ہوتا ہے.
اپنے دن کو فجر کی نماز سے اس کا آغاز کریں، فجر کے بعد ذکر و اذکار اور قرآن مجید کی تلاوت کریں اور سورج نکلنے تک، اور پھر اگر اللہ رب العزت توفیق دے تو آپ نماز پڑھیں، اشراق کی نماز پڑھیں، اگر اللہ توفیق دے، یہ ایک نفلی عبادت ہے، اس پہ کوئی جبر نہیں ہے، اس سے اپنے دن کا آغاز کریں۔ ہم لوگ آج کل ایک اور اگر آپ بات دیکھیں، ہمارے ہاں اکثر یہ شکایت ہے، کوئی ہلکا سا بھی معاملہ ہو جائے کہتے ہیں اس کو جادو ہو گیا، یہ اس کو فلاں ہو گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تلقین کی؟ ایک خاص وقت ہے، ایک خاص وقت ہے، شام کا وقت، اور وہ شام کا وقت کون سا ہے؟ جب اندھیرا چھا رہا ہوتا ہے، یعنی مغرب کا وقت۔ مغرب کے بعد سونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شام چھا جائے، جب اندھیرا ہو رہا ہو، اپنے دروازوں کو بند کر لو، اپنے مویشیوں کو بند کر لو، یہ شیاطین کے پھیل جانے کا وقت ہے۔ اب بتائیں کیا معنی ہے؟ یہ مطلب نہیں کہ مغرب کے وقت ہم سیر و تفریح کے لیے نکل جائیں اور مغرب سے ہماری انٹرٹینمنٹ کا آغاز ہو، نہیں۔ اسلام ہمیں ہماری زندگی میں یہ نظم سکھاتا ہے، اگر تم شیاطین سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے گھر کے معاملات کو، اپنے دروازوں کو شام کے ڈھلنے سے بند کرنا شروع کر دو، اپنے مویشیوں کو سمیٹ لو، اپنے بچوں کو گھروں میں بلا لو، کیونکہ جب اندھیرا چھا رہا ہوتا ہے یہ شیاطین کے پھیلنے کا وقت ہوتا ہے۔ مغرب کے بعد سونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ مغرب کے بعد کھانا کھانا اور اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھنا اور پھر سونا، یہ طب پر میرا عنوان نہیں، وگرنہ اس پر آپ کو شاید میں ایک دفعہ لیکچر دے چکا ہوں کہ سونے سے کچھ گھنٹے پہلے کھانا کھانا، 2 گھنٹے کم از کم 2 گھنٹے پہلے کھانا کھانا، یہ آپ کو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، جبکہ ہماری عادت یہ بن گئی ہے کہ ہم 10 بجے کھانا کھاتے ہیں، آدھا گھنٹہ گپے شپے ماری اور 11-12 بجے ہم سو جاتے ہیں، اسی طرح کھانا کھاتے متصل سو جاتے ہیں۔ یہ ہماری روز مرہ کی جو روٹین ہے انتہائی غلط اور اسلامی اصولوں کے بالکل خلاف۔ ایک اور بات کی طرف میں بطور خاص توجہ دلانا چاہتا ہوں، نظم و ضبط کے حوالے سے، ادب و آداب کے حوالے سے، کہ ہمیں اپنے آپ کو مینٹین رکھنا یہ بھی بہت ضروری، اور اسلام ہمیں اس کی سختی سے تلقین کرتا ہے۔ اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کا کیا مطلب؟ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ دیکھیں اسلام ہمیں یہ ادب سکھاتا ہے کہ تمہارے جسم پر اللہ رب العزت نے کچھ ایسا نظام اس کی حکمت کے تحت رکھا ہے کہ تمہارے ناخن خود بخود بڑھتے رہیں گے، تمہارے ناخن خود بخود بڑھتے رہیں، تمہارے کچھ غیر ضروری بال جو ہیں وہ خود بخود بڑھتے رہیں گے۔ شریعت نے اس کی حد الوسع، جو اخیر حد تھی، وہ 40 دن مقرر کی ہے کہ 40 دن کے اندر اندر تم ان کو ضرور کاٹ لو، اگر اس کے باوجود بھی نہیں کاٹتے تو پھر تم گناہگار شمار ہونا شروع ہو جاؤ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 40 کی گنتی پوری ہی کریں، شریعت تو آخر تک ریلیکس کرتی ہے انسان کو۔ اس کا مطلب یہ ہے، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، جیسا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ فطرت میں سے ہے کہ ناخنوں کو کاٹنا، بالوں کو ترشوانا، غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا، اپنی صفائی ستھرائی کا بر وقت خیال رکھنا، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ایک مسلمان کا اچھا مسلمان ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے، اور بالخصوص خواتین کو اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، جو لمبے لمبے ناخن رکھ لیتی ہیں، جو لمبے لمبے ناخن رکھتی ہیں، بیماریوں کا بھی باعث اور شریعت کے ایک واضح حکم کی، ایک واضح قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اپنے آپ کو مینٹین رکھیں، وقت پر اپنے بال کاٹیں، وقت پر اپنے ناخن کاٹیں،
اگر کسی مجلس میں جانا ہے تو اہتمام کر کے جائیں، سلیقے سے جائیں، بن ٹھن کر جائیں۔ بعض لوگ آپ دیکھیں گے خذوا زینتکم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنی زینت اختیار کرو، کب؟ مسجد کی طرف آتے ہوئے۔ مسجد میں آنا ہے تو یہ نہیں کہ تم نے رات کو سوتے وقت جو ہے وہ کیجول ڈریس پہنا تھا، ٹراؤزر پہنا تھا، شرٹ پہنی تھی اور اسی کیجول ڈریس میں ہی تم اسی طرح مسجد میں آ گئے ہو، نہیں۔ مسجد میں آنا ہے تو تمہیں ایک طریقے، ایک سلیقے کے ساتھ آنا چاہیے، اچھا لباس پہن کر آنا چاہیے، وہ لباس جو تم کسی مجلس میں اگر جاؤ تو پہنتے ہو، وہ لباس پہن کر تمہیں مسجد میں آنا چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، عبد القیس کا وفد غالباً وفد آیا۔ اب ظاہر ہے کہ بدو لوگ، دیہاتی لوگ تھے اور ملنے بھی آئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کائنات کی عظیم ہستی۔ تو ایک فطری بات ہے، آئے اور آتے ہی اسی طرح پراگندہ حال، بکھرے بال، ظاہر ہے اونٹوں پر سفر کرنا، تو آتے ہی سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی سواریاں چھوڑی اور بھاگ کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے۔ یہ ان کی محبت اور چاہت تھی۔ ان میں سے ایک فرد، نام میرے ذہن سے نکل گیا، ان میں سے ایک فرد، اس نے کوئی جلدی نہیں کی، اس نے آرام سے اپنی سواری کو باندھا، اترا، نہایا، اچھی طرح غسل کیا، اپنے بال شال بنائے، اپنا لباس تبدیل کیا، صاف ستھرا بن کر اہتمام کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام افراد میں سے اس کے ملنے کو سب سے زیادہ سراہا، اس کے ملنے کو سب سے زیادہ پسند کیا، اس کے ملنے کو سب سے زیادہ سراہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک طریقے کے ساتھ، ایک نظم و ضبط کے ساتھ، ایک سلیقے کے ساتھ، ایک ڈسپلن کے ساتھ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے پیش کیا۔ تو اگر ہم دینی امور اور دینی معاملات میں بھی دیکھیں تو ہم دینی معاملات میں بھی بالکل، چونکہ ہم اپنی زندگی میں نظم و ضبط کا خیال نہیں رکھتے، اس لیے دینی معاملات میں بھی ہم نظم و ضبط کا خیال نہیں رکھتے، ادب و آداب کا خیال نہیں رکھتے، ہمیں ڈسپلن سکھایا نہیں جاتا، ہمیں گھروں میں ڈسپلن نہیں سکھایا جاتا۔ اس لیے اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو، ان کو پانی پینے کے آداب سکھائیں۔ پانی کتنی دفعہ پیتے ہیں، لیکن آپ غور کر کے دیکھ لیں، اسلام کہتا ہے تم نے پانی بھی پینا ہے نا تو تم نے دائیں ہاتھ سے پہلے پکڑنا ہے، پھر تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر پڑھنا ہے، پھر تم نے بیٹھ کر پینا ہے، پھر تم نے پانی کے اندر دیکھ کر پینا ہے، پھر تم نے کم از کم 3 سانسوں میں پینا ہے، پھر تم نے پانی پی کر الحمدللہ کہنا ہے۔ یہ 6 آداب ہیں۔ پانی پینے میں بھی ایک نظم ہے جو اسلام ہمیں سکھا رہا ہے، ہمارے بچے اس پر عمل نہیں کریں گے۔ بیت الخلاء میں جانا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، شیاطین سے بچنے کے لیے آپ پوچھ کر دیکھ لیں، مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، پوچھیں اپنے بچوں سے کہ بیٹا جب بھی تم واش روم میں جاتے ہو بتاؤ یہ دعا پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ بچوں کو آپ دودھ دیتے ہیں، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یہ دودھ پینے سے پہلے کی دعا ہے، اسلام ہمیں سکھا رہا ہے، طریقہ سلیقہ سکھا رہا ہے اسلام، ہر کام کا سلیقہ۔ آپ اپنے بچوں کو دودھ دیتے ہیں، مائیں دودھ پلاتی ہیں، پوچھیں اپنے بچوں کو کیا ان کو یہ دعا آپ نے یاد کروائی، یا ان کا آپ کا بچہ دودھ پینے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے؟ رات کو سونے کی ایک دعا ہے، صبح اٹھنے کی ایک دعا ہے، کیا آپ کے بچے رات کو سونے سے پہلے سونے کی دعا پڑھ کر سوتے ہیں؟ کیا آپ کے بچے صبح بیدار ہوتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا؟ یہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، کیا آپ کا بچہ یہ دعا پڑھ کے اٹھتا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ کیا آپ کا بچہ سواری پر جب بیٹھتا ہے یہ دعا پڑھتا ہے؟ کیا آپ کے بچے کو
جب سفر پر جاتا ہے پیچھے سے آپ کو دھڑکا لگا ہوتا ہے، کیا آپ نے اپنے بچے کو سفر کی دعائیں یاد کروائی ہیں؟ یہ سب کچھ ڈسپلن ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا سلیقہ، زندگی کے معاملات میں نظم و ضبط، زندگی کے معاملات میں ڈسپلن، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، ہم اس کے پابند نہیں۔ ہم شکوہ کرتے ہیں بچے کو نظر لگ گئی، بچے کو نظر لگ گئی، رات کو سونے سے پہلے آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کہ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، معوذتین پڑھ کر ہاتھ پر پھونک مار کر ہاتھ کو جسم پر پھیرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ کیا آپ اپنے بچوں کو اس طرح دم کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنے اوپر ایسے دم کرتے ہیں؟ پھر آپ کیوں شکوہ اور شکایت کر سکتے ہیں کہ کوئی شیطانی اثرات جو ہیں وہ آپ کے بچوں کے اوپر آ گئے یا کوئی شیطانی معاملہ جو ہے وہ ہو گیا، جبکہ آپ نے اپنی زندگی میں اس طریقے کو ہی نہیں اپنایا جو طریقہ شیطان سے بچنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا۔ تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ بائک چلاتے ہیں یا آپ گاڑی چلاتے ہیں، ہم اپنے مزاج کی بات کر رہا ہوں نا، بحیثیت ایک قوم یا پاکستانی ہونے کے ہمارا ایک مزاج کچھ عجیب سا بن گیا ہے۔ اس میں ایک آپ کو ہوتا ہے موٹر سائیکل میں ایک ریزرو ہوتا ہے، ریزرو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کو پیٹرول ڈلوا لینا چاہیے۔ جب ریزرو لگ جائے تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب آپ کو پیٹرول ڈلوا لینا چاہیے، کیونکہ اب آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ موٹر سائیکل کا پیٹرول کب ختم ہو جائے گا۔ جب تک ریزرو نہیں تھا تب تک تو آپ کو پتا بھی ہے ابھی ریزرو نہیں لگا، بھی ہے ابھی ختم، لیکن اگر آپ اپنا شیڈول دیکھیں دے تو اکثر اوقات ہم تب ہی پیٹرول ڈلواتے ہیں جب پھک پھک کی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں، جب اینڈ ہو جاتا ہے بالکل۔ اچھا، اس کو ایک دوسری مثال سے آپ سمجھ لیں، ایک دوسری مثال سے سمجھ لیں۔ فیس جمع کروانے میں 30 دن ہوتے ہیں، سب سے لمبی لائن آخری دن ہی ہوتی ہے۔ فیس جمع کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ سب کی جو ہے آسانیاں کرے، اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہ کرے، لیکن مجبور والے کم ہوتے ہیں، یعنی جن کو پیسے لیٹ ملے وہ کم ہیں۔ زیادہ میرے جیسے سست ہوتے، سست کہ 30 دن ہے فیس جمع کروانے، لیکن لاسٹ ڈے میں لائن لمبی ہی ہوگی، چاہے آپ جو مرضی دیکھ لیں، جس مرضی کی دیکھ لیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دراصل اس وجہ سے ہے چونکہ ہم نے اپنے زندگی میں وقت پر کام کرنا، اپنی زندگی کو شیڈول کے مطابق چلانا، اپنی زندگی میں نظم و ضبط قائم کرنا، ہر کام کو دین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا، ہر کام کو ایک سلیقے سے کرنا، یہ ہم نے سیکھا نہیں ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء، وضو تو سارے ہی کرتے ہیں۔ آپ نے یہ مشہور حدیث سنی ہوگی کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھ سے، اس کے وضو کے اعضاء سے اس کے گناہ جو ہیں وہ اللہ رب العزت جھاڑ دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ جو ہے وہ اللہ رب العزت معاف کرتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ہر وضو کرنے والے کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ ہر وضو کرنے والے کے گناہ نہیں جھڑتے۔ بڑی سخت سی بات ہے جو میں نے کہہ دی، اپنی بات کو مدلل کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ، جس نے وضو کیا، فاحسن الوضو، اور اہتمام کے ساتھ وضو کیا۔ وضو ایک ہے، ایک آدمی آتا ہے جلدی جلدی ہاتھ دھوتا ہے، جلدی جلدی منہ دھویا، جلدی جلدی ہاتھ، سارا کچھ جلدی جلدی کیا، وہ اس حدیث میں شامل نہیں۔ حدیث میں بطور خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اہتمام سے وضو کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے وضو کے ہر قطرے سے اس کی غلطیوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک ہے کام کرنا، ایک ہے کام کو سلیقے سے کرنا، ایک ہے کام کو طریقے سے کرنا، کام کو اہتمام کے ساتھ کرنا۔ تو وضو تو کرنا ہے، لیکن وضو کو اہتمام کے ساتھ کرنا،
ایک ایک بات کا خیال رکھنا، وضو سے پہلے دعا پڑھنا، وضو کے اعضاء میں کوئی خشک نہ رہ جائے، اس بات کا خیال رکھنا، اس کو اہتمام سے کرنا، یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ یہ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر کام کو اہتمام کے ساتھ کرو۔ دین یاد رکھیے، اسلام، میں یہ بات اکثر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اسلام نے کوئی بھی اگر حکم دیا ہے نا تو انسانی نفسیات کو بہت مد نظر رکھا ہے۔ انسان کو کہیں بھی اسلام نے اس کے morال کو گرنے نہیں دیا، اس کی ہمت کو پست نہیں ہونے دیا، اس کے کانفیڈنس کو لوز نہیں ہونے دیا۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ طاقتور رکھا ہے۔ آج تک آپ نے صرف یہی سنا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، بہت گناہ ہو گئے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ چلو یہ تو سن لیا۔ اسلام کہتا ہے ہمیشہ اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے خواب، اپنے خیالات، اپنی امیدیں، اپنی تمنائیں، اپنے ایم، اپنے مقاصد، اپنی منزل بلند رکھو ہمیشہ۔ کیا کہا میں نے؟ اپنی بات کی دلیل انشاءاللہ پیش کروں گا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ نفسیاتی اثر ہے ہر حکم میں۔ کیا کہتا ہے اسلام؟ اسلام کہتا ہے کبھی لو لیول پہ نہ سوچو، سوچنا ہے اونچا سوچو۔ اسلام کہتا ہے کبھی کم درجے پہ رہ کے کمٹ نہ کرو، ہمیشہ اعلیٰ درجے کی سوچو۔ منزل اگر دیکھنی ہے اونچی دیکھو۔ اگر اپنی زندگی میں خواب دیکھنا ہے کہ میں فلاں بنوں گا تو چھوٹے لیول پہ نہ سلیکشن کرو، اوپر لیول پہ سلیکشن کرو، پھر ہی تم کہیں پہنچ سکو گے، پھر ہی تم کہیں ترقی کر سکو گے۔ اور اس کی بہترین مثال میں آپ کو یہ دے دیتا ہوں، جو حدیث آپ نے بارہا سن رکھی ہوگی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تم نے اللہ سے مانگنا ہو تو جنت الفردوس مانگنا۔ جنت کے تو 100 درجے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے مانگنا ہے تو پھر اپنا ایم، اپنا مقصد جنت الفردوس ہی رکھنا ہے کہ اس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ کیسی نفسیاتی اثر۔ ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے کم کہنا یا اللہ مجھے چلو پہلے درجے میں ہی جنت میں دے دینا، جنت میں بھیج دینا، پہلے درجے میں ہی بھیج دینا، بے شک دے دینا۔ یہ دعا سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا جب بھی اللہ سے مانگنا، اللہ سے لینڈ کروزر ہی مانگنا، چلو کوئی کورے تو ملے گی نا، اللہ سے جب بھی مانگنا بڑی چیز ہی مانگنا۔ تو یہ ایک دین ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے مقاصد بلند رکھیں، اپنے آپ کے اندر ہمت پیدا کریں، اپنا morال ڈاؤن نہ ہونے دیں، اپنے اندر جو ہے ایک جذبہ جو ہے اس کو جوان رکھیں، اور اپنی زندگی کو، آج کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ اپنی زندگی کو ہر لحاظ سے فجر سے اپنے دن کا آغاز کریں اور اس کے بعد سے لے کر اپنی مکمل لائف کو منظم طریقے سے گزاریں۔ موٹر سائیکل بھی چلانی ہے تو اس کے قوانین کا لحاظ رکھیں، کھانا کھانا ہے تو اس کے قوانین کا لحاظ رکھیں، سونا ہے تو اس کے قوانین کا خیال رکھیں۔ ہر چیز کو ایک نظم کے تحت، ایک نظم و ضبط، ایک ڈسپلن کے تحت جو اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں اور جو ہمارے معاشرے کے اصول و ضوابط ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اس سے زندگی میں برکت بھی ہے اور انسان بہت سے نقصانات سے بھی بچتا ہے، اور ہمیں ہمارا دین بھی یہی سکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔